السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹو دا پوائنٹ، میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، پیناما کیس کے اندر تمام دلائل مکمل ہو چکے، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ انتظار ہے کہ اب یہ 5 رکنی بینچ کب اپنا فیصلہ سنائے گا اور وزیراعظم نواز شریف کی قسمت کا کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ پورے پاکستان کو اس کا انتظار ہے، لیکن اس پورے کیس کے اندر ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے روزانہ کورٹ روم کا چکر لگایا، ہر ہیئرنگ پہ موجود تھے، خود بھی دلائل دیے، خود بھی اس کے اندر ایک پٹیشنر کی حیثیت سے عدالت میں موجود رہے اور بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے۔ آج ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ شیخ صاحب 126 دن کا دھرنا، 126 دن کی ہیئرنگز مکمل ہو گئی، دھرنا تو کامیاب نہ ہوا، کس حد تک امید ہے کہ یہ کیس کامیاب ہوگا؟ دیکھیں، دھرنے پہ لوگ فیصلہ تو خان کا تھا، لیکن جو جینا بی بی بیٹھی ہوئے تھے نا بھکر میں، لیا میں، مانگا منڈی، اس نے بھی دیکھا کہ عمران خان کوئی بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور 126 دن میں اس سپریم کورٹ میں ہر آدمی نے، حالانکہ میں نے جج صاحبان سے استدعا کی تھی جناب کہ آپ اس کو لائیو کرا دیں، سارا پورا پاکستان دیکھے، پورا پاکستان دیکھے۔ ہاں، گڈ آئیڈیا۔ میں نے تو پہلے استدعا کی تھی، انہوں نے کہا ہماری روایت نہیں ہے، ورنہ لیکن دھرنے نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا نواز شریف کو جتنا کہ پاناما لیکس نے پہنچایا ہے۔ اچھا، یہ اقرار کرتے ہیں آپ اس بات کا؟ ہاں، میں کسی کے نیچے تو نہیں لگا ہوا جی، I'm a straightforward man, I damn care، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے پرائم منسٹر نہیں بننا، کس طرح 7 دفعہ میں وزیر بن چکا ہوں۔ ان دی اینڈ دھرنا جو ہے وہ ٹھس ہوتا جا رہا تھا۔ اچھا، اتنی لمبی تحریک پاکستان میں کبھی نہیں چلی 126 دن، لیکن یہ کوٹ ایسا تھا کہ اس میں 2 ناغے بھی آ جاتے تھے بیچ میں، پھر اس میں پہلے وقفہ آ گیا، جیوری چلے گی۔ یہ 126 دن جو تھے نا جی، گو ان کے 12 آدمی تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مت مار دی ہوئی ہے، وہ 12 کے 12 آدمی اپنا ہی کیس خراب کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، جاتی دفعہ یہ کیمرہ لے کے جائیں یہاں آگے پاناما سموسے اور کتری چاٹ جو ہے، دیکھیں نا لوگوں نے چینلوں کے نام پہ اپنی دکانوں کے نام رکھ لی ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کو پبلسٹی از اے پاور، پبلسٹی کی بڑی بھوک ہے۔ یعنی ابھی آپ کیمرہ باہر لے کے جائیں نا تو 500 بندہ لال حویلی کے گرد ویسے ہی کھڑا ہو جائے گا۔ بریانیاں بک رہی ہیں، کوفتے بک رہے ہیں، پیناما کے نام کے ساتھ، قطر کے نام کے ساتھ سب کچھ بک رہا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، میں آتا ہوں اس کیس میں، مجھے بڑی امپورٹنٹ بات یہ آپ نے کہا کہ دھرنا ٹھس ہو گیا تھا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں شیخ صاحب سب کچھ ہوتا، کتنی جلدی فیصلہ ہو سکتا تھا دھرنے کے اندر آپ کی نظر میں؟ 1 ہفتہ، 10 دن، کتنی جلدی آپ کیا کرتے اس کے اندر؟ ایکچولی دیکھیں، نواز شریف نے ساری اپوزیشن کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ عمران خان اور طاہر القادری کی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اندر سے۔ اچھا، وہ ایک دوسرے کو اپنے اس طرح، لائک می، عوامی مسلم لیگ، ہم نے جان بوجھ کر اپنی پارٹی کو چھوٹے رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم پارٹی کو بڑا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، پارٹی پیسے سے بڑی ہوتی ہے، اور بندے کی خواہش ہو، ایمبیشینس ہو۔ نہ ہم ایمبیشینس تھے، نہ ہمارے پاس پیسہ تھا، نہ ہماری خواہش تھی، سو ہم نے کہا کہ مارکیٹ میں عمران خان اویلیبل ہے، سو وی مسٹ سپورٹ ہم۔ ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک مقصد کا حصول جو ہے وہ کامیابی تھی۔ جب ہم کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، 7 دفعہ ہم وزیر رہ چکے تھے، تو ہم نے فرام دی کور آف دی ہارٹ عمران خان کو سپورٹ کیا۔ ٹھیک ہے، آج جو ہماری تحریک انصاف میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ورکر کے ساتھ اور لیڈر کے ساتھ ہو چکی ہے، وہ اس وقت نہیں تھی، اس وقت عمران خان کی حد تک تھی۔ اچھا، ہم کئی لوگ بڑے منہ چڑھائے بیٹھے ہوتے تھے، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھی نہ اس نے تحریک انصاف میں آنا ہے تو نہ اس کا پارٹی پالیٹکس سے کوئی تعلق ہے۔ عمران خان کے ساتھ دوستی ہے وہ نبھائے گا جب تک کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی رہی۔ آپ نے ابھی کہا کہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب میں وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، تو لیکن انہوں نے تو مارچ اکٹھے کیا، دھرنا اکٹھے دیا، لیکن میں اندر سے واقف ہوں، بڑی مشکل سے میں دونوں کو اکٹھا لایا۔ ابھی بھی میری خواہش ہے، ابھی بھی عمران خان نے ایک کمیٹی بنائی ہے 8-10 دن پہلے، اس میں جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود صاحب اور مجھے رکھا ہے، لیکن جو کام 4 تاریخ کو پیپلز پارٹی کرنے جا رہی ہے، جی، یہ میری خواہش تھی کہ یہ عمران خان کرے، انیشیٹ وہ کریں۔ ٹھیک ہے، دیکھا میں رائے دے سکتا ہوں جی، میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، دیٹس دیئر پارٹی ڈیسیژن۔ اور اگر ہمیں کہا جاتا تو کم از کم ہم قائد اعظم مسلم لیگ طاہر القادری صاحب، جماعت اسلامی، وحدت المسلمین اور مذہبی فورسز، اللہ کا شکر ہے کہ ساری مذہبی فورسز جس مکتبہ فکر سے بھی کیوں نہ ہوں، شیعہ، سنی، وہابی، سلوی، وہ سب ہماری رسپیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ ہم انتہا پسند نہیں ہیں جی۔
یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہمارے دیکھیں نا اس طرف حمایت الاسلام کا امام باڑا ہے, آگے کرنل مقبول کا امام باڑا ہے, سامنے ہمارے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ صاحب کے فرزند ہے, اشرف علی صاحب کا ہے, اور شاہ چند چراغ, یہ اس پردہ ہٹاؤ سامنے شاہ چند چراغ ہے. سو ہم نے یہاں ایسا ایٹماسفیئر رکھا ہے جو ایک لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہے وہ باہر کے لوگوں نے آ کے کیا. پیار محبت کے ساتھ سب رہتے ہیں آپ. اچھا, آپ نے کہا کمیٹی بنائی ہے, وہ کمیٹی کا کیا کام ہے شیخ صاحب؟ کام تو یہی تھا کہ بھی ہم ساری اکٹھے ہوں, اکٹھے کریں, اور میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں یہ میری خواہش ہے کہ عمران خان دوسری پارٹیوں کو حصہ دے. اچھا, سولو فلائٹ کسی کی نہیں چلے گی جی. آپ کے پاس لال حویلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد بھی آپ کے پاس آیا. دیکھیں جی, ہماری پیپلز پارٹی سے نہ کبھی بنی, یہ وہ سیاسی لوگ ہیں. 36 سال بعد 1968 میں بھٹو کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے تھے جی. اس دوران ہمارے پاس, حالانکہ بے نظیر شہید ہوئی اس چوک میں, 36 سال بعد آئے شاہ صاحب, خورشید شاہ صاحب اور نوید قمر اور کھوسا صاحب, لطیف کھوسا صاحب, اور یہ لوگ آئے. ہماری دیکھیں شہر کی ایک روایت ہے, ہم کسی کو نہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو کہا کہ بھی سب کو, اور خان سے بھی ہم مشورہ کریں گے, یہ نہیں کہ ہم ویسے ہی منہ اٹھا کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ بھی پارٹیاں صرف فوجی عدالتوں کی عوامی مسلم لیگ پہلے ہی حامی ہے. ہم نے ان کو یہ بات نہیں چھپائی یہاں آنے پہ. ہم نے کہا بھی مسئلے آپ کے ہیں کہ مذہبی کیا نام ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ کیسز میں ہیں, ان کے کیسوں سے کیا سے ڈیل ہونا چاہیے. ہم نے 2 دفعہ دہشت گردی کی عدالتوں کی حمایت کی ہے, دونوں دفعہ میں خود سزا ہوا ہوں. ایک دفعہ 7 سال ہوا ہوں, ایک دفعہ 1 سال ہوا ہوں. کلاشنکوف. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ٹھیک. لیکن یہ آج کے جو حالات ہیں اس میں عوامی مسلم لیگ جو ہے وہ بالکل سپورٹ کرتی ہے, بجائے یہ اندر سارے سپورٹ کرتے ہیں, باہر آ کے کیمرہ کھیلتے ہیں. میں اس معاملے کے اوپر آپ سے مزید بھی ذرا گفتگو کروں گا. پیناما کے اوپر ایک دفعہ پھر سے آ جائیں. آپ نے فرمایا کہ عدالت جو بھی فیصلہ دے, عوامی عدالت میں کم از کم ہم لوگ سرخرو ہو چکے ہیں, ہمیں سکسیس مل چکی ہے. میں جیتا ہوں پیناما کیس میں. میری کانسٹیچوئنسی میں 55 اور 56 دونوں میری کانسٹیچوئنسیوں میں کوئی آدمی نون کا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ قطری شہزادوں کے فلیٹ تھے. ٹھیک ہے, انوتھ آ کے میرے سامنے بات کریں. دیکھیں ہم ابھی کچھ ایسی ٹینشنیں پیدا ہوئی ہیں, ورنہ ہم ایک دوسرے کے افسوسوں میں شریک ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں, بلکہ ہمیں پریویلیج ملتی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے افسوس میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ ٹائم پیناما لیکس میں عوام نے اخلاقی طور پر, سیاسی طور پر, معاشی طور پر ایمانداری کے ساتھ اذانیں ہو رہی ہیں گواہی کی کہ مان لیا کہ نواز شریف یہ پیسے بچوں, 2-2 سال کے بچوں کے کہاں سے پیسے آئے جی, اور دودھ کے پیسے تو نہیں جمع کیے جی انہوں نے. آپ بتائیں نا کہ دودھ کے پیسے 2-2 سال والوں نے جمع, اور سارے بچے ارب پتی ہوئے ہیں. ٹوٹل ایئر جو ہے لاسٹ اینڈ جو ہے طارق شفیع کا 19 سال 2 مہینے ہے, مریم بی بی کا 16 سال ہے, یعنی فرام 2 سال کی عمر سے شروع ہوئے ہیں, اور ساری گیم ہے 19 سال تک کی. اس کے علاوہ کوئی گیم نہیں ہے. پیسے یہ نواز شریف کے ہیں. یہ سب میں نے تو عدالت میں کہا, میں نے کہا جناب ان کو افسانہ گھڑنا بھی نہیں آتا, میں گھڑتا تو اس سے بہت اچھا گھڑتا. اچھا, آپ نے کہا یہ سارے پیسے نواز شریف کے ہیں, فلیٹ نواز شریف کا ہے, لیکن عدالت نے ایک کامنٹ دیا تھا, اس پہ آپ اگر تھوڑی روشنی ڈال سکیں. انہوں نے کہا کہ آپ کوئی لنک نہیں بتا سکے کہ یہ پیسہ نواز شریف کی ہم نے دیکھیں 2 قسم کی باتیں ہیں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں لال حویلی میری ہے تو اس کا ثبوت میرے پاس ہے. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے مان لیا کہ یہ 4 فلیٹ میرے ہیں, عدالت نے ساری باتیں کی ہیں کہ 2 اسٹوڈنٹ اور 4 فلیٹ 800 کروڑ روپے کے. عدالت کو میں نے ایک لائن پڑھ کے بتائی ہے, ایک ہی لائن میں نے ان کی سپیچ کے پڑھی ہے, کوئی پاگل ہوگا جو چوری اور کرپشن کے پیسے اپنے نام رکھے گا. سیٹ بائی نواز شریف, میاں محمد نواز شریف. وہ میاں لکھنا پسند نہیں کرتے, اسی کی وجہ سے پتہ نہیں کیا وجہ ہے. میں جب ان کو کہا کرتا تھا کہ میاں محمد نواز شریف, تو 2-3 دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب میاں نہ کیا کرو. آپ کو پتہ یہ بات وزارت عظمیٰ کے دوسرے دور سے شروع ہوئی تھی, پی ٹی وی کو خاص طور پہ انسٹرکشن دی گئی تھی. مجھے خود, مجھے پی ٹی وی کا تو نہیں پتا, مجھے خود, میں کبھی ان کا نام لیتا تھا تو انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب میاں کا نام استعمال کیتا کرو, میاں محمد نواز شریف نہ کہیں, محمد نواز شریف کے. دیٹ از سرپرائزنگ. I don't know what's the reason. اچھا, اس کی ریزن نہیں آپ کو پسند. آگے چلتے ہیں. آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جتنے ڈاکومنٹس جمع کروائے گئے ہیں شریف فیملی کی جانب سے, رسپونڈنٹ نمبر 1, 6, 7 ان کی جانب سے, وہ دستخط جعلی ہیں. یہ کس طرح پتا ہے آپ کو دستخط جعلی ہیں؟ کوئی دستخط دوسرے سے نہیں ملتے. اگر میرے جیسا بندہ پہچان گیا ہے جو کہ جس کا کوئی سگنیچری کا ایکسپیرینس نہیں ہے, اور میں نے عدالت کو کہا, اور عدالت خود بھی اس بات کو
بول نہیں رہی لیکن اچھا ایک اور بات ہے, ٹرسٹی ہیں یہ کہتے ہیں مریم صاحبہ, وہ دستخط کر رہی ہیں 4 فروری کو جدہ میں, بینیفیشری یہ کہتے ہیں حسین نواز ہے, وہ دستخط کر رہا ہے 2 تاریخ. اور سب سے دلچسپ نتیجہ یہ ہے کہ فروری کو ڈیڈ بن رہی ہے اور مارچ اسٹام میں جاری ہوا ہے. دیکھیں یعنی 2 مہینے بعد اسٹام, میں نے ان کو کہا جی کہ پنڈی سے بھی اسٹام نکلتے رہتے ہیں. جج کہنے لگے آپ کا تجربہ ہے, تو میں تو کہنے ہی لگا تھا ہے, لیکن میں نے کہا یہ نہ ہو کہ مت ہی بیٹھ جائے, پوری گیم ہی پوری گیم ہی. میں کہنے لگا چھوٹی موٹی بےایمانیاں ہم کرتے رہے ہیں یہ اس ملک میں, ہم یہ کہیں چھوٹی موٹی نقل شکل مارتے رہے ہیں, ہم تاریخ یاد نہیں رہی سر سید کب پیدا ہوا مرا. ہمارے وقت تو امتحان ایسے ہی ہوتے تھے نا, مسٹر جمیل اینڈ مسز جمیل. امتحان میں بھی کی ہے ویسے نقل کبھی؟ ہاں کی ہے تھوڑی بہت. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ لندن گئی ہوئی ہیں, اس کے پیچھے شیخ صاحب سٹوری کیا ہے؟ ذاتی کو پتہ نہیں, تحریک انصاف تو بناتی ہے. میں بچوں کے بارے میں دیکھیں جی, مجھے تو شرم آتی ہے یار, نواز شریف تو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے, 6 دفعہ تم چیف منسٹر رہے ہو, انف از انف, عزت سے گھر جاؤ. تمہارے باپ کا نام کوٹوں میں آ رہا ہے, لیکن اب قبریں عدالتوں میں ڈسکس ہونے والی ہیں. میں نے نہیں کی جی, نہ میں بچیوں کی سیاست پہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں ایون میں تو وہ مریم, یہ چھوٹی مریم کی بھی نہیں بات کرتا. میں کہتا یار بچوں کی جگہ کیا ایسی. اچھی بات ہے, یہ اچھی پالیٹکس ہے. شیخ صاحب یہ جو اب تک ڈیسیجن کا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو بھی ڈیسیجن آتا ہے, اس میں اگر معاملہ کمیشن کی طرف چلا گیا, یہ نقصان ہوگا آپ کے سٹانس کو جو آپ لوگوں نے پلی لی ہوئی ہے, یا فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیں 2 باتیں قوم کے لیے میں کہا. ایک تو اس میں ڈاکومنٹ ہے کوئی نہیں جو کمیشن بنے. ٹھیک ہے. ICIJI کا ایک ڈاکومنٹ ہے, یہ میں کہہ چکا ہوں. 4 چیزوں کا نواز شریف اگر نوٹس دیتا, میں نے کورٹ میں کہا ہے, ٹھیک ہے, ICIJI کو نوٹس دے کہ تم نے بکواس کی ہے, مریم صاحبہ جو ہے وہ بینیفیشری نہیں ہے. اوکے. BBC کا انہوں نے تردید کی کہ انہوں نے آگے سے چانٹا مارا کہ ہم قائم ہیں جو ہم نے جاری کیا بیان. سٹوٹگارٹ, ڈوزلڈورف کا اور یہ جرمن کا, 4 آدمیوں کو نوٹس دیں. میں اس لال حویلی سے باہر خطاب کروں گا کہ یہ قطری شہزادے کے ہیں, نواز شریف کے فلیٹ نہیں ہے. اچھا, اگر انہوں نے 4 لوگوں کو صرف لیگل نوٹس دیں نواز شریف اپنے حقیقی دستخطوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, کہ یہ میں آپ کو نوٹس دیتا ہوں کہ 15 دنوں کے اندر اندر معافی مانگو, آپ نے مجھ پہ الزام لگایا ہے, ٹھیک ہے, میں یہ لال حویلی کے باہر سے خطاب کروں گا کہ یہ قطری شہزادوں کے تھے, ان کے نہیں تھے. بہت بڑا چیلنج ہے شیخ صاحب. کبھی نہیں کریں گے. نہیں کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. آپ کو کنفرم ہے؟ سر دیکھیں, لوگ سمجھتے ہیں نواز شریف سیاست میں حادثے میں آیا, کوئی ریاضت سے نہیں آیا ہوا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ سارے کام اس نے کیے ہوئے ہیں جب اتفاق فاؤنڈر میں تھا, کہ وابڈا سے کیسے ڈیل کرنا ہے, پانی والوں سے کیسے کام کرنا ہے, گیس والوں سے کیسے مکا کرنا ہے. یہ تو ٹیلنٹ ہوا نا شیخ صاحب. ٹیلنٹ ہے یا بے ایمانی کی ابتدا ہے, اس کو آپ ٹیلنٹ کہیں. بعض لوگ, جیب تراش بھی ایک فن ہے. ہاں یہ بھی فن ہے. دیکھیں صحیح بات. میں جب جیل میں ہوتا تھا تو میں سب لوگوں کو بلاتا تھا جس کے پاس فن تھا. تو ایک کالیا تھا جیل میں, جیب تراش, اس کو میں نے بلایا, میں نے کہا تیرے پاس کیا فن ہے؟ کہتا کبھی وقت ہے. ایک دفعہ میں بچہ تھا تو ادھر ہری پور جیل میں قید ہو گیا, بچوں کی جیل میں. تو جب جا رہی تھی نا پریڈ آگے سے, وہ ایک جیب تراش اتنا تیز تھا, اس نے جنگلے میں سے جو ہے نا جی, جنگلے میں سے سپریڈنٹ یا ڈپٹی سپریڈنٹ کی گھڑی اتار لی. تو اس کو بڑی مارچر پڑی. اس نے کہا میرا فن ہے, میں اتنے دنوں سے اندر بیٹھا ہوں, میرے ہاتھوں میں خارش ہو رہی تھی. اچھا, میرے ہاتھوں میں خارش ہو رہی تھی. جیل میں یہ کہہ کے تھک گیا ہوں کہ بڑے جرم کرنے والوں کی علیحدہ جیل ہونی چاہیے. میں 20 سال سے رو رہا ہوں. مشرف کو رویا, نواز شریف کو رویا, جنیجو کو رویا, جمالی کو رویا. یہ اندر علم سارا اندر بانٹتے رہتے ہیں. جیب تراشی کا علم کیا ہے؟ ایک کالیے سے میں نے پوچھا تیرے پاس علم کیا ہے؟ اس نے کہا میں یہاں سے پیسے ڈالتا ہوں, یہاں آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا پھر کہتا میں یہاں سے اچکتا ہوں, واپس آ جاتے ہیں. اس کی پاکٹ یہاں پہ ہے. واہ واہ. شیخ صاحب مزید گفتگو بھی کریں گے. ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پینما کے حوالے سے روشنی ڈالی, اور کئی ایسے معاملات ہیں. پنجاب کے اندر رینجرز کو بلانے کی بات ہو رہی ہے, سیاست کے اندر کوئی نیا موڑ آ رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا کھڑی, کئی ایسے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. فوجی عدالتیں اگر بنا لینا تو کیا یہ پریشر نہیں ہے کہ دراصل میں ایکسیپٹنس ہے اس بات کی کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فیل ہو گیا؟ جنہوں نے بنوانی ہے جی وہ بنوا لیں گے. جنہوں نے
ہاں آپ کو اور فوج نے بنوانی ہے وہ بنوا لیں گے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ٹو دا پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب بار بار یہ لال حویلی کا کیا چکر ہے؟ ہم لال حویلی کے اندر ہی موجود ہیں, یہ آپ سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ کا اللیگل آکوپیشن ہے یہاں پہ, کیا چکر کیا ہے؟ دیکھیں جی یہ صدیق الفاروق بہت بے ایمان آدمی ہے. فیض الاسلام یہ یتیموں کا بیچ رہا ہے, اس میں مسجد بھی ہے. یہ موتی بازار جو ہے سکول, یہ مل گئے ہیں بزنس مین جو ارب پتی لوگ ہیں. یہ ضیاء العلوم, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, یہ تینوں ادارے بیچنے جا رہے ہیں. یہ ہماری اپنی ہے. اگر نواز شریف کو چاہیے میں گفٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نواز شریف کو لال حویلی گفٹ کرنے کو تیار ہیں؟ کیونکہ وہ ساری زندگی یہاں خطاب کرتا رہا تو یہ لیگل تھی. ہاں یہ ساری زندگی خطاب کرے یہاں سے تو وہ شیخ رشید کی تھی. شہباز شریف خطاب کرے تو شیخ رشید کی تھی. اور اب یہاں سے ان پہ اعتراض ہو رہا ہے. سر ہماری 5 مرلے اپنی ہیں. انہوں نے دنیا میں اچھا ہو گیا, انہوں نے ایک کیس اٹھایا, لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں 20 مربع ہے جی, 30 مربعوں پہ ہے, جیسے حویلیاں ہوتی ہیں. ہم نے تو دہشت ڈالنے کے لیے اس کا نام حویلی رکھا تھا, لال رنگ کر کے. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ اتنی اہم ہو جائے گی کہ دنیا کے ہمارے مخالفوں کے سینے پہ جو وزیر اٹھتا ہے, کیونکہ ہماری تو کوئی چودھری شوگر مل نہیں ہے نا, کوئی رمضان شوگر مل نہیں ہے. تو پنڈی کا 9-0 بن چکا یہ سو اب دیکھیں یہ تینوں, اور میں آج سوچ رہا تھا کہ ابھی آپ کے انٹرویو کے بعد یہ تینوں کی میں ایک پریس کانفرنس کروں, اور میں نواز شریف سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ بے ایمان آدمی ہے, اس کا بچہ ابھی جوان مرا, میں نے اس لیے اس بات کو چھپائے رکھا. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ اربوں روپے کی پراپرٹی بے ایمان آدمی بیچ رہا ہے. بزنس مینوں سے مل کر یہ پلازے بنانے جا رہے ہیں, سکول کے بچوں کو شفٹ کر رہے ہیں, 10-10, 12-12, اور انہوں نے سکول کے ٹیچروں کو پیسے دیے ہیں کروڑوں روپیہ. یہ بلین روپیز کی پراپرٹی ہے. نواز شریف صاحب کوئی خدا کا خوف کھائیں کہ یتیموں کی جگہ تو چھوڑ دیں. انجمن فیض الاسلام پاکستان میں, حمایت الاسلام کا مجھے نہیں پتا کیا صورتحال ہے, انجمن فیض الاسلام پاکستان میں واحد یتیموں کا ادارہ ہے جو مری روڈ میں بھی گیا, باہر گیا, بیسک ان کا یہی ادارہ ہے. اور یہ دکانداروں سے, کیونکہ ایک ایک دکان کی قیمت 10-10 کروڑ روپے اس علاقے میں, صحیح, یہ پلازے بنانا چاہتا ہے, اور یہ بے ایمان آدمی ہے. دیکھیں ہمارے پاس لال حویلی, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے گندے آدمی ہیں کہ ہم نے 60 تعلیمی ادارے بنائے ہیں سینکڑوں کنالوں میں, یونیورسٹی ہم نے دی ہے, سجان سنگھ کی حویلی ہم نے دی ہے, خود دی ہے, کسی کے پاس نہیں دی, ہمارے پاس تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 60 تعلیمی ادارے دیے ہیں انکلوڈنگ ویمن یونیورسٹی اور سجان سنگھ یونیورسٹی اور موہن سنگھ یونیورسٹی کے موہن سنگھ کے حویلیاں ہم نے اس قوم کی امانت سمجھ کے تعلیمی اداروں کو دی ہیں. شیخ صاحب ذرا کچھ فوجی عدالتوں کی جانب آ جائیں. یہ معاملہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ یہ اچھا بلا چلا ہے اتنے سال, اب کیا پرابلم آ گئی ہے؟ اب اپوزیشن کیوں کترا رہی ہے, اور اپوزیشن کیا ڈیوائیڈڈ ہے اس معاملے کے اوپر؟ کوئی ڈیوائیڈڈ نہیں ہے, ہر ایک آدمی اپنا پٹی لگانا چاہتا ہے, اندر سارے ایک ہیں. ہر ایک آدمی کی چھوٹی موٹی ڈیمانڈ ہے, وہ پوری ہو جائے گی. 99.99 لوگ ایگری ہیں, ٹھیک ہے, اندر کہتے ہیں ٹھیک ہے. جب جرنیل بیٹھا ہو, بے شک ریٹائر ہی بیٹھا ہو, دیکھیں نا, یہ تو ایسے ہی انہوں نے ٹی وی کھیل رہے ہیں. ہمیں انہوں نے بلایا پہلی دفعہ یاد صادق, اور اس میٹنگ میں سارے پارٹی, شکر ہے انہوں نے مانا کہ شیخ رشید بھی پارٹی لیڈر ہے. آج تک تو اور جتنی ایک سیٹ کی, ہمیں تو کہتے ہیں جی 1 سیٹر جو 1 مین آرمی ہے جی, 1 مین آرمی ہے. انہیں بلایا, ہم نے کہا جی ہم منافق نہیں ہیں, ٹی وی پہ کہیں گے, باہر کہیں گے, ہم ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. جو ان کے اعتراضات ہیں, کسی نے 2 بندے چھڑانے ہیں, کسی نے 3 چھڑانے ہیں, کسی پہ خود کیس ہیں, تو چھوڑ دو ان کے بندے. اچھا ویسے آپ کی پارٹی کا شیخ صاحب اس پہ لائے عمل کیا ہے فوجی عدالتوں پہ؟ کیونکہ بات آ رہی ہے مذہب کے حوالے سے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کے اوپر اعتراض ہے. آپ کی پارٹی دیکھیں مدرسوں کو تو نہیں چھیڑنا چاہیے, مذہبی تفرقہ بازی, یہ ایسی عدالتیں مارنے والوں کو لوگ صبح مارو, صبح ٹی وی جو دیکھتے ہیں صبح کہتے ہیں آج 4 مر گئے, آج 6 مر گئے. بہتر ہے عدالتوں کے ذریعے مریں, اس طرح نہ مریں. ٹھیک ہے, اس طرح نہ مریں جس طرح صبح اٹھ کے یہ مار رہے ہیں, یہ بھی زیادتی ہے. پولیس مقابلے یا فلاں مقابلے جیسے اس ملک میں مقابلے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. سو اس سے بہتر ہے کہ آرمی کوئی عدالت جو ہے, کوئی معاف کرنا, کوئی سیاسی ایمبیشنز نہیں ہے, ان کی ذاتی دشمنی نہیں ہے,
کوٹیں 10-10 سال سے 20-20 سال سے سول کوٹیں فیصلہ ہی نہیں دے سکتی. نااہلی تو نواز شریف حکومت کی ہے کہ 2 سالوں میں وہ قانون نہیں بنا سکے. اسی طرف میں آ رہا تھا کہ یہ فوجی عدالتیں اگر بنا لینا تو کیا یہ ایک پریشر نہیں ہے کہ دراصل میں ایکسیپٹنس ہے اس بات کی کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فیل ہو گیا؟ جنہوں نے بنوانی ہے جی وہ بنوا لیں گے. جنہوں نے ہاں آف کورس فوج نے بنوانی ہے وہ بنوا لیں گے. اچھا ان کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. اگر انہوں نے نہ بس چھوڑے آگے چلیں. آگے چلیں. دیکھیں 2 ہی طریقے ہیں, یا ٹرائل ہونے دیں ان کو, ٹھیک ہے, یا پھر وہ مارے پائے جائیں گے صبح نالے ندی پہ کسی پہاڑی پہ اور کسی جگہ پہ, کیونکہ کتنے عرصہ تک وہ سنبھالے رکھیں گے جی ان کو. اچھا یہ ابھی جو آپ نے کہا کہ جنہوں نے بنوانی ہے وہ بنوا لیں گے, اس سے پہلے راحیل شریف صاحب جب آرمی چیف تھے مجھے اس میں نہیں بلایا گیا, نہ فوج نے بلایا نہ انہوں نے بلایا. I was the only man جس نے کہا, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں, یہ جب ساری باتیں کر رہے ہیں نا کسی نے ابھی کھل کے بات نہیں کی, میں نے سب سے پہلے ٹی وی پہ کہا میں ان لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں جو ان پولیس کے قبضے میں ہیں, وہ مارے جائیں گے صبح صبح اٹھ کے ہوئے. ٹھیک ہے, ٹرائل تو ہونا جی, کہیں جا اس کا میڈیکل چیک اپ تو ہو, کوئی جا کے کورٹ میں کہے کہ اس نے جناب گھر والوں سے ملنا ہے. سو آپ لوگ میرے 2 بندے چھوڑ دو, میرے پہ فلانا کیس ہے وہ ختم کر دو. ٹھیک ہے, دیکھیں مذہبی منافرت ساری دنیا میں پھیل چکی ہے, یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. صدام مر گیا جو ان کو مال دیتا تھا, قذافی مر گیا, اب یہ ہمارے پڑوسی ملک ہیں, یہ پڑوسی ملک اپنے اپنے عقیدے کے لوگوں کو مال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ لیبارٹریاں ہمارے ملک میں ہیں, یہ ٹیسٹ جو ہے ہمارے ملک میں ہے, اور جو یہاں سے غائب ہوتے ہیں وہ انہی ملکوں میں جاتے ہیں. اچھا, اور جو ٹریننگ اور نرسریاں, اور شام سے بہت بڑا کراؤڈ واپس آ گیا جی دونوں مکتبہ فکر کا, میں ایک کو نہیں کہتا جی. دیکھو ہم تو بات وہ کریں گے جو اللہ کو جان دینی ہے. ٹھیک ہے, کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں چاہیے اور اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اب شیخ صاحب آپ مفاہمت کے حوالے سے ایک جانا مانا نام ہے, آپ وہ کروا سکتے ہیں مفاہمت کے ذریعے جو ویسے ناممکن ہوتا ہے. پالیٹکس کا یہی تو آرٹ ہے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں, ان دونوں میں سے گرینڈ اپوزیشن الائنس اگر بننا ہو تو زیادہ کارآمد کون ہے, کس کے ساتھ زیادہ الائنس؟ دیکھیں اب آصف زرداری تو میری طرح گھسا پٹا رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں, ویسے ہی فوٹو سیشن کا رہ گیا ہے. ہم سارے سیاستدان اوور 60 کو کراس کر چکے ہیں. سو اگر اب نئی پارٹیوں کا ینگ کراؤڈ ہے ان کو آگے آنا چاہیے, میری یہ خواہش تھی. بلکہ کل بھی مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا. کنہوں نے؟ آف کورس میرا رابطہ تو بلاول سے ہی ہو سکتا ہے نا کسی طریقے اور سے. اچھا, تو انہوں نے کہا انکل جناب علی. میں نے کہا بھائی میں نے تو پہلے کہا تھا کہ آصف زرداری کے نرغے سے, بھائی دیکھو نا الیکشن لڑنے جا رہا ہے بلاول, باپ نے جمپ مار دیے, چھوڑ یار خدا کے بندے لڑنے دے اسے, جب تو لڑے گا اتنی بڑی فائل آ جائے گی تیری سرے محل سے لے کے, تو کہے گا اپنے ایسٹس بتائے گا. سر جی دیکھیں پاکستان میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا, یہ میری توہین ہے, میں قبلہ رخ ہوں اس وقت. جتنے ہم پہ نظر رکھی ہے نواز شریف صاحب نے, ہم نے چیخ نہیں ماری ہوئی. ہمارا کوئی اللہ کے فضل و کرم سے 2 نمبر کا کام نہیں ہے. جتنے وزیر باں 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 کر رہے ہیں, اگر ہم اب بات کریں گے نا لوگ سمجھیں گے شاید یہ ہل گیا ہے. نو, اللہ نے اگر ہمارا امتحان لینا ہے تو اللہ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے, اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے ان چوروں کے مقابلے میں. یہ سارے لوگ جو ہیں جن کے بندے شندے, عزیر بلوچ ہو گیا یا ڈاکٹر عاصم ہو گیا, دیکھیں نا جج نے کہا کہ نواب شاہ اور لڑکانہ ایک ڈائن تو 9 گھر بھی چھوڑ دیتی ہے, 9 ارب روپے کی. یار ارب روپیہ تو اس ملک میں ویلیو کوئی نہیں رہی اس کی. دیکھیں نا آپ نے ساری قوم نے ایلن کیا اس کا نام ہے, اس کو لیڈر بنا دیا. وہ بابا 5 لاکھ روپے دبئی میں مسجد بنانے جا رہی تھی. وہ کوئی میرا مطلب ہے کوئی اس نے کیا کرنا تھا, آیان علی, ہاں اس نے مسجد بنانی تھی دبئی میں. اچھا ہاں یہ ہے آپ کا ویسے جوڈیشل نظام, جو ایک لڑکی رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ آرام سے کس طرح نکل جاتی ہے. اور جہاز پہ گئی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں, ہم غریبوں کی شرافت کا اڑایا مذاق. اس نے کہا جو چھوڑے, دیکھیں نا وہ مسجد پہ $5 لاکھ لے کے جا رہی تھی. آپ نے اس نے کوئی لپسٹک کی تو ضرورت نہیں تھی, اس کے پاس یہی بڑا ظلم ہوا اس بچی کے ساتھ, $5 لاکھ بڑا ظلم کیا اس کے ساتھ. چلیں ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان لیکس کدھر گئی؟ ڈان لیک یہاں ہے نواز شریف صاحب کی حکومت. واقعی میں خود کہہ رہا ہوں یہاں ہے.
پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شیخ رشید احمد صاحب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب یہ بتائیے, پیناما کی تو بات ہو گئی, فوجی عدالتوں کی بھی بات ہو گئی, ڈان لیگز کدھر گئی؟ ڈان لیگ یہاں ہے نواز شریف صاحب کی حکومت کے. واقعی میں خود کہہ رہا ہوں یہاں ہے. فارمیشن کمانڈروں کا جو پہلا اجلاس ہوا جنرل باجوہ صاحب کا, دی فرسٹ ٹاپک واز ڈان لیگز. اچھا, یعنی سیریسنس ہے اس کے اوپر؟ سیریسنس, کچھ سیریسنس ہے, اور جو یہ سمجھتے تھے نا, دیکھو انہوں نے تو تاثر دیا تھا جناب علی, یہ ثاقب نثار صاحب ہمارے بہت اچھے محسن اس ملک کی بڑی شخصیت ہیں, یہ تو جی ہمارے اپنا آ گیا چیف جسٹس, اس نے ٹھوکا نا کرشنگ کی فیکٹ, شوگر مل جو. یہ لوگ بھول جائیں گے جسٹس افتخار چودھری کو. اچھا جی, اور یہ دیکھیں نا, میں تو سیاسی ورکر ہوں نا جی, یہ جتنے پانچوں کے پانچوں عظیم اور بڑے اور کونا مشق ججز ہیں جو یہ فیصلہ لکھنے جا رہے ہیں, دیکھو ان کی بھی اپنی عزت کا سوال ہے, ان کی اولادیں ہیں. انہوں نے کہا ہے بھی ہے, ریمارکس بھی دیے انہوں نے کہ ہمارے پہ نظریں پورے پاکستان. اور یہ مستقبل کے چیف جسٹس بننے والے ہیں. جی ہاں, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے سر جی, ایسا ہی ہے. انہوں نے نوید کا کہا کہ نوید مختار جی, وہ تو ہمارے بڑے یہ اور وہ, اور ابھی تو باجوہ صاحب کے 100 دن نہیں ہوئے. ہاں جی, یہ عدالتیں یہ بنوا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھئی ہمارے پاس کیا بنے گا, آپ نے نظام آپ نے دیا, نظام آپ. سب سے اچھی بات جو ہے کہ فوجی اس سسٹم کو چلائیں, اس کو پش اپ کریں, اس کو سپورٹ کریں, اس میں پھکی دیں جہاں ضرورت پڑی, جہاں ٹانک کی ضرورت ہو اس حکومت کو ٹانک دیں. اور اس ملک میں اب الیکشن اصلاحات ہو جانی چاہیے, آنسٹ الیکشن ہو جائیں, اور 2017 بڑا بھاری سال ہے جی. انتخابات ہوں گے؟ جو کچھ بھی ہونا ہے 17 میں ہو جانا ہے. اچھا, 18 یہ کر رہے ہیں. یہ کل پرسوں پہلی تاریخ کو کانفرنس گزر جائے تو اس کے بعد ہر چیز گرم ہوگی جی. دیکھیں انٹرنیشنلی حالات بڑے خراب ہیں. افغانستان تک آپ کا توپ خانہ اور ان کا توپ خانہ بارڈرز پہ ہے. انڈین نے ہمارے بارڈرز تک سارے مسئلے کر دیے ہیں. یہ جتنے دہشت گرد ہیں یہ مفت تو نہیں چل رہے نا, یہ انڈکلیئر وار ہے. اور آج تک دنیا میں کرائے کی فوجیں جو ہیں عام فوجوں سے زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں. شیخ صاحب, یہ رد الفساد کا جو شروع ہوا ہے آپریشن, یہ اس کی ضرورت آپ کے خیال میں کیوں محسوس ہوئی؟ ضرب عضب نے وہ کام نہیں کیا جو اب رد الفساد کرے گا؟ دیکھیں, ہر جرنیل نے اپنی ایک نام سے, مشرف کے ساتھ میں تھا, اس نے اپنے نام سے کی, پھر رائے نجات آ گئی, پھر ضرب. میں نے 4 جرنیل دیکھیں اپنے پرائم ٹائم میں. چوتھا قمر صاحب ہمارے بہت مہربان ہیں, 10 کور میں رہے ہمارے یہاں, تو اس وقت یاد اللہ تھی, اب تو کوئی ملاقات نہیں. ہر جرنیل کی اپنی جو ہے ایک تحریک جو ہے دہشت گردی کے خلاف, وہ اس لیے آخری تحریک نہیں ہو رہی کہ دہشت گردوں کے بہت روٹس ہیں, ہر جگہ ان کے ہائیڈ آؤٹ ہیں, ان کو فائنینشل سپورٹ ہے, ان کو پولیٹیکل سپورٹ ہے, انہیں مذہبی سپورٹ حاصل ہے. یہ جو فائنینشل سپورٹ ہے یہ صرف افغانستان کی حد تک ہے یا بھارت؟ میں نہیں مانتا جی, پنڈی شہر سے لوگ 10-15 آدمی روز پیسے دیتے ہیں. پنڈی شہر سے بھی دیتے ہیں؟ ہر آدمی دیتا تو پھر ٹیرر فائنینسنگ یعنی جاری ہے ابھی بھی؟ سر ہمارے چیف سپورٹر تھے محب اللہ خان, یہ باجوڑی, بہت ہمارے بڑے سپورٹر تھے. بڑا اس نے پیسے نہیں دیے. ابھی ہمارا عصمت اللہ ابھی پیسے دینے گیا ہوا ہے, پشاور دینے جاتے ہیں پیسے, بارڈر پہ دیتے ہیں پیسے. بھتا ہے یہ؟ ہاں بتا دیتے ہیں. اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ قانون کدھر ہے؟ قانون ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے, مہاراج ہمارے ساتھ نہ کرنا, اللہ بچے جیونی ساڑھے والے پاسے نہ آئیو. خود شہباز شریف صاحب نے ایک دن کہا کہ پنجاب کو معاف رکھیں طالبان. ہاں کہا تھا, ان کا ایک بیان آیا تھا اس طرح کہ پنجاب کو معاف رکھیں. دیکھیں یہ فیکٹ ہے کہ اس ملک میں ہم پٹھان کو بالکل کارنر پہ لگا رہے ہیں, which is totally wrong. داڑھی والا آدمی جاتا ہے, تو میں آج سوچ رہا ہوں کل چودھری نثار کو خط لکھوں کہ ٹیکسی ڈرائیور کوئی داڑھی والا جاتا ہے تو اس کو سائیڈ پہ لگا دیتے ہیں, کوئی نوجوان جاتا ہے اس کو سائیڈ پہ لگا دیتے ہیں. اس نے بچوں کے پیٹ پالنے, کیا کریں یار, پنڈی سے اسلام آباد سواری نہیں جائے گی تو کیا کریں گے, انہوں نے ساری لائن ہی بند کر دی. اب پنڈی کے اندر تو اتنی ٹریفک جام ہے
اتنی ٹریفک جیم ہے کہ جناب یہاں لال حویلی کے گرد ہی چکر کرائے تو شام کو اس کے پیسے نہیں پورے ہوتے. پھر ایک بھی گاہک آتا تو اس کے یہ کپڑے اتار لیتے. آگے تو جانے ہی کوئی نہیں دے رہا. اور اگر ینگ ہے لڑکا تو وہ ویسے مصیبت میں ہے, اور اگر داڑھی ہے تو وہ ڈبل مصیبت میں ہے. اس کو تو کہیں گا پاسے لال ہے بھائی. صحیح. اور اگر پٹھان ہے تو اس کے ساتھ اور زیادتی ہو رہی ہے. تو اس سے تو تفریق اور بڑھے گی. اور بڑھ چکی ہے, بڑھے گی کیا. دیکھیں یہ ملک 4 صوبوں 4 زبانوں اور 4 قوموں کا ملک ہے. جو بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایسا نہیں ہے وہ عقل کا اندھا ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے. ناظرین, پنجاب کے اندر بھی ایک آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں. شیخ صاحب سے ذرا ان کی بھی رائے لیں گے کہ کس حد تک یہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے, اور کیا اس آپریشن میں کچھ سیاستدان بھی قبضے میں آئیں گے یا نہیں. اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صدارتی نظام حکومت ہونا چاہیے. میں اب اس بات کا حامی ہوتا جا رہا ہوں. اچھا, اور آپ کی اس رائے سے کیا عمران خان صاحب بھی متفق ہیں؟ نو, عمران خان کی اپنی پارٹی ہے, میں نے ڈسکس نہیں کیا. ہماری اپنی عوامی مسلم لیگ ہے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ٹو دی پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شیخ صاحب, اب رینجز کے آپریشن ہوں گے پنجاب کے اندر, کس حد تک مؤثر ثابت ہوگا, اور کیا رینجز کو فری ہینڈ ملے گا کام کرنے کے لیے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی رینجرز نے پولیس کے حوالے کرنا ہے. ہاں, یہاں جو پنڈی میں جوئے خانے پر اور جہاں پر چھاپے ڈالے ہیں, پولیس نے ان کو پہلے بتا دیا تھا. دیکھیں اب پولیس اور منشیات فروش ایک چیز ہے, جوا کرانے والے اور پولیس ایک چیز ہے. وہ کس طرح شیخ صاحب؟ کیونکہ یہ لوگ تو ویسے جو خود اپنے لگواتے ہیں نا, سیاست میں ان کا بڑا رول ہو گیا, ان کے پاس پیسہ ہے. اچھا, دیکھیں نا, اس ملک میں شریف آدمی کو ووٹ نہیں دیتا, آدمی بدماش کو ووٹ دیتا ہے, منشیات فروش کو, جوئے کے اڈے چلانے والے کو. جب ہم کو کہتے ہیں یار یہ جوا چلاتا ہے, کہتا ہے جی اپنے گھر میں چلاتا ہے نا, ہماری بیواؤں کے پیسے دیتا ہے, بچہ ہے, بچوں کی سکول کا مسئلہ ہو جائے تو وہ خیال کرتا ہے, کوئی فوتگی ہو جائے تو قبر کا خرچہ اٹھاتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ غریب آدمی, تو پھر غریب آدمی جس کے پاس موٹر سائیکل ہے شیخ صاحب, وہ تو کبھی زندگی میں الیکشن جیت ہی نہیں سکتا. جیتنے کا وہ خواب ہی نہ دیکھتا, اسمبلی کے اندر نہیں جا سکتا, گیلری میں نہیں بیٹھ سکتا, جیتنے کی کیا بات ہے. تو پھر یہ سسٹم تو اسی طرح چلتا رہے گا. یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے, اس سسٹم کو بدلنا چاہیے. وی ہیو ٹو تھنک اوور اٹ, اور اس پاکستان میں ہمیں ریکنسیڈر کرنا چاہیے صدارتی طرز حکومت کا. یہ دولت والوں کا آ گیا نظام, اور یہ نعرے مارنے کے لیے غریب آدمی ہے. صرف ہماری کانسٹیچوئنسی 55 میں خاص طور پہ غریب آدمی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صدارتی نظام حکومت ہونا چاہیے. میں اب اس بات کا حامی ہوتا جا رہا ہوں. اچھا, اور آپ کی اس رائے سے کیا عمران خان صاحب بھی متفق ہیں؟ نو, عمران خان کی اپنی پارٹی ہے, میں نے ڈسکس نہیں کیا. ہماری اپنی عوامی مسلم لیگ ہے, ہم تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہی بات مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہی تھی. میں بالکل اس بات کا حامی ہو رہا ہوں کہ اس ملک میں یہ نظام فیل ہو چکا ہے. یہ 5 گینگ آف 5 اینڈ دیئر 30 کڈس, یا تو یہ ہینگ ہو, ان کو چونکوں میں لٹکا. کون 5؟ یہ سب کو پتا ہے کہ کون 5 چوٹی کے جنہوں نے چوری کی ہے, پہلے تو اور پہلے میں اور پھر تو اور پھر میں اور پھر تو اور پھر میں. اچھا, باریوں والی بات ہے. یہ گینگ آف 5 اینڈ دیئر 30 کڈس, جب تک ان پہ ہاتھ نہیں پڑے گا. دیکھیں جی, پاکستان میں ہمارے خون پسینے کی لوٹی ہوئی کمائی جو ہے دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے, اور یہ 1 سال میں قرضہ اتر سکتا ہے. اگر انڈونیشیا 8.9 بلین $US ان سے لے سکتا ہے, پاناما لے, انڈیا لے سکتا ہے 9.3 بلین, اگر برٹش 3.2 بلین اسٹرلنگ پاؤنڈ لے سکتا ہے, ہم اس لیے نہیں لے سکتے کہ نواز شریف کا نام ہے اس چوری اور ڈکیتی اور مال باہر منتقل کرنے میں. جب وزیر اعظم ہوگا, کسی ادارے کی کیا ضرورت ہے, ہم اداروں پہ الزام لگاتے ہیں. میں نہیں لگاتا اداروں پہ الزام. میں سمجھتا ہوں کیونکہ دی مین اپوائنٹی جو ہے, جو ججز کہہ رہے تھے کہ جو اپوائنٹ کرنے والے لوگ ہیں اس سسٹم میں, دیکھیں نا کہ میں اپوزیشن میں آ جاتا ہوں اور میں اپنی حکومت کے خلاف لیڈر آف اپوزیشن بن جاتا ہوں, تو میں نے تو اس کی چوریوں کو نہیں لے جانا. میں ہی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہوں, میں نے تو نہیں آنے دینا. سو یہ نظام کولیپس ہو چکا ہے. یہ چوروں, ڈاکوؤں, نلیکوں, کرپٹ, ڈسانس, اور جو چیف کہتے تھے, میں نام بھول گیا ہوں, سلگش لوگوں کا نظام ہے. اس کو بدلنا ہوگا اگر اس ملک میں جمہوریت نے زندہ رہنا ہے, ورنہ کوئی کالی آندھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. سال میں آئے, 6 مہینے میں آئے, 2 سال میں آئے. کالی آندھی کا خطرہ 2017 میں بھی قائم ہے. ایک انٹرویو کے اندر آپ نے کہا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک دھرنا اور ہوگا, اور وہ شیخ رشید احمد صاحب لے کر آئیں گے. ابھی بھی اس بات پہ قائم ہے؟ میں قائم ہوں اس بات پہ, میں اس بات پہ قائم ہوں, اور
جس دن شیخ رشید عام آدمی کو کال دے گا نا، اس نے اپنے کرائے پہ آنا ہے. ہم لمبی کال نہیں دیں گے جی، ہم 126 دن کی کال نہیں دیں گے، 6 دن کی کال دیں گے. عوامی مسلم لیگ کال دے گی اور اس ملک کو بچانے کے لیے کال دے گی، اس ملک میں چوروں سے جان چھڑانے کے لیے کال دے گی. بے شک اس کا نتیجہ کتنا ہی غلط کیوں نہ نکلے، ملک کو بچانے کے لیے یہ لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں. یہ یونائٹڈ فرنٹ ہے چوروں اور ڈاکوؤں کا. ڈاکٹر طاہر القادری آپ کے ساتھ تو موجود ہوتے ہیں، لیکن کیا اس قسم کی اگر کوئی صورتحال ہوتی ہے تو کیا ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان صاحب ایک بار پھر اکٹھے ہوں گے؟ مشکل سوال ہے اب یہ ابھی مشکل سوال ہے. ابھی میں اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ کافی دوریاں ہو چکی ہیں. خاص طور پر عمران خان اور طاہر القادری میں کافی فاصلہ ہے. اچھا، آپ لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کے قریب ہیں؟ میں اسی کے ساتھ. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یعنی آپ کے تعلقات بھی تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں؟ میرے بہت اچھے تعلق، میرے بھائیوں جیسے تعلقات. اچھا، مجھ پہ تو وہ شفقت، میرے تقریباً تمام شیعہ سنی، ابھی آپ کو میں نے بتایا ہر مکتبہ فکر سے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اس لیے عمران خان کو کہتا ہوں کسی کو 5 سیٹیں چاہیے، کسی کو 10 سیٹیں چاہیے، کسی کو 4 سیٹیں چاہیے، ان سب کو ان کا کوٹا دے کے اپنے ساتھ لگائے. مفاہمت ہونی چاہیے سب کے درمیان. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اٹس اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. ناظرین، شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنے سیاسی تجربے کی نگاہ کے ذریعے ان کی رائے آپ نے سنی. رائے درست ہے یا نہیں، فیصلہ تو اس کا آپ نے کرنا ہے. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.